اب ذرا میں علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. محمد خان صاحب، سر یہ بتائیے گا موجودہ صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل ممکنہ فیصلہ تو ظاہر نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن آپ کو کیا معاملات تصادم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور تصادم کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کل تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا، جس طرح محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں بات کی تھی کہ ایک اچھی ایک دن کی روشنی میں، ایک اچھے سن شائن میں ایک بہتر فیصلہ ملک کے لیے، اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ الیکشن کریں تو یہ کسی کے خلاف کیسے ہے، کیونکہ ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں، اور اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں تو وہ تو عین آئین کے مطابق ہے. ہاں، اس شخص کو ضرور اس کا دکھ ہوگا کہ جس طرح کسی ملزم کو یا کسی چور کو تھانے دار کے سامنے پیش ہونے پہ اس کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بڑا ادھر سے چھترول کا امکان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو ملزم یا چور سمجھتے ہیں تو پھر ان کو عوام کے سامنے جانے سے ڈرنا چاہیے جو یہ ڈر رہے ہیں. حالانکہ سیاستدان کو تو عوام کے سامنے ہر وقت پیش ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر طرح کے سوال کے لیے. ان کے اعلامیے میں یہ بھی ہے کہ متنازع ہو گیا ہے سارا معاملہ، جس طرح سے اختلافی نوٹ آئے، بینچ الگ بنے، ججز الگ ہوئے، تو ایسے میں جو فیصلہ آئے گا اس کو کیسے مانا جائے؟ صدف عبد الجبار صاحبہ، میں اس جنریشن سے میرا تعلق ہے جس نے اس زمانے میں پڑھائی میں کر رہا تھا اسکول کالج میں، جب ان لوگوں کی حکومتیں شروع ہوئی. میاں نواز شریف اور زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت آئی تو ان کے اس جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، پاکستان کے تمام ادارے فیل کر دیے. جہاں جہاں پولیٹیکل انٹرفیرنس گئی ہے، دو جگہ ان سے بچی ہوئی ہیں. ایک ہے آرم فورسز، پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی وغیرہ، اور دوسرا جو ہماری جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں ایک دفعہ انہوں نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، لیکن تھینکس ٹو جوڈیشل موومنٹ، اگر وکلاء کھڑے نہ ہوتے، کوئی سیاسی نہیں آ رہا تھا، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کھڑی ہوئی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ساکھ بحال ہوئی. ورنہ وہ جسٹس منیر والا زمانہ، وہاں سے لے کے تب تک جو ہے کوئی قوم اس طرح سے نہیں ورتی تھی. لیکن اب سپریم کورٹ کا ایک وقار ہے، ایک مقام ہے. میں پرسوں سپریم کورٹ کے احاطے میں آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور شہباز صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. وہی عمارت ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، وہی چیف جسٹس ہیں، وہی سو موٹو ہے. لیکن جب آپ کے حق میں تھا، جب ہماری حکومت جس کی وجہ سے ختم ہوئی، تب دیٹ واز اے گڈ سو موٹو. اب جب سو موٹو لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دی جا رہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وقت پہ آئین کے مطابق الیکشن کریں، تو ناؤ دس از اے بیڈ سو موٹو. مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو. اور ایک اور بھی چیز، ہم کسی عمر عطیہ بندیال صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل کوئی اور جج صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، آج جو ہے عمر صاحب ہیں، بندیال صاحب ہیں، پرسوں کوئی اور ہوگا. وی ول بی اسٹینڈ ود دی سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ جو لوگ ادھر اکٹھے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، پی آئی اے نہیں چھوڑا، اسٹیل مل نہیں چھوڑا، ریلوے نہیں چھوڑا، اسپتال کا نظام دیکھیں، پولیس کا نظام دیکھیں. آپ کے دور میں بھی تو ریفرنس آ رہا تھا نا، ایک جج صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا، جسے اب صدر صاحب واپس لے رہے ہیں، اور تو یہ جو آپ اداروں پہ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی پھر یہی سوال دوسری جانب سے اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں، قاضی صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، اس پہ تو عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح بھی کی ہے اور مانا بھی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو سپریم کورٹ میں اس ہفتے جو پروسیڈنگ ہوئی، اس میں کچھ بہت اہم باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کی کہ اب ملک نے آگے جانا ہے. اگر ہم سرکل میں گھومتے رہیں گے تو یہ کہانی تو سن 85 سے لے کے آج تک وہی چل رہی ہے. وہی زرداری صاحب ہیں، وہی میاں صاحب ہیں، ان کے 2 پارٹی سسٹم کو ہم لوگوں نے بریک کیا، اور اب یہ سارے مل کے عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے. مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے، یہ میرا نقطہ، اس پہ ضرور بعد میں جو بھی اس کو سن رہے ہیں سوچیے گا کہ آج اگر وہ طاقتور لوگ، سیاستدان، وہ اشرافیہ جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے یا پچھلے 30-35 سال سے بالخصوص، آج اگر وہ اپنی آن سلاٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، آج جس طرح پارلیمان سے اٹیک لانچ کیا گیا، سن 97 کی طرح اس پر پھر اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کو، آج اگر کانسٹیٹیوشن اللہ نہ کرے سبڈیو ہوتا ہے، آج اگر عدل کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آج اگر پریشرائز کیا جاتا ہے جج صاحبان کو، یہ میری بات یاد رکھیے گا، گلی گلی نکڑ نکڑ ہر جگہ جو طاقتور ہے
جو وہاں کا بدماش ہے، جو وہاں کا بااثر شخص ہے، اس کے سامنے کبھی کوئی کمزور کھڑا نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر ملک کی سپریم کورٹ کو اس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، عام آدمی سوچے گا یار میرا کیا ہے اس ملک میں، چلیں آپ کا میری کیا پوائنٹ آ حیثیت گیا. ہے. میں تو اپنے علاقے کے گلی کے تھانے دار اور جو ہے حوالدار کے جواب کا پھر نہیں ہوں گا. عام آدمی کی تو ویسے بھی اس ملک میں معاشرے میں ہم کوئی حیثیت نہیں دیکھ رہا ہے جو سلوک ہو رہا ہے. پاکستانی ہم نے ٹھیک ہے علی فیصلہ صاحب. کرنا ہے کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا یا یہ ملک خواہشات پہ چلے گا، بیلنسنگ ایکٹ پہ چلے گا. آئین کے مطابق چلائیں گے تو جناح کا پاکستان بنے گا، نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہی ہیں زرداریوں اور شریفوں کا پاکستان تو ویسے ہی ہے. کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا مین وائل اسلام آباد سے. کنڈی صاحب سر کیا کہیے گا، اعلامیہ آیا یہ حکمراں اتحاد کا اعلامیہ، اس میں تو آپ شامل ہیں، پی ڈی ایم میں آپ لوگ نہیں ہیں، تو اس کو ہم آپ کی ہاں سمجھیں کہ یہ عدم اعتماد ہے 3 رکنی بینچ پہ حکمراں اتحاد کا، اس میں پیپلز پارٹی کی ہاں سمجھیں یا نہ سمجھیں، کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ دل لہجہ نکی جی ہاں کر کے تسی پہلے بول لو. بٹی صاحب آپ کا جواب دینے کو تیار. جی کنڈی صاحب. بٹی صاحب جواب دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں. نہیں کنڈی صاحب سر آپ سے سوال ہے، آپ ہیں نا پیپلز پارٹی میں، بٹی صاحب تو نہیں ہے پیپلز پارٹی. وہ بٹی صاحب سمجھ رہے تھے، میں کنڈی سے وہ شروع ہو گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ایک اعلامیہ آیا ہے اور بالکل اعتماد آج نہیں ہے، عدم اعتماد بہت پہلے ہو گیا تھا جب یہ بینچ پہ اپنے ہی ججوں نے عدم اعتماد کر لیا تھا. بینچ خود ٹوٹا، ان کے اپنے ججوں نے توڑا اور جو ہے اب جو انہوں نے پہلے اپنے کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ 4-3 سے اس کا فیصلہ آ چکا تھا. علی محمد خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اپنی پارٹی پہ بھی اطلاق ہوں تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. جمہوریت کی باتیں کی، جوڈیشری کے متعلق باتیں کی، اپنے دور کی جوڈیشری کے متعلق باتیں نہیں کی. جس وقت جو ہے فائز عیسیٰ کے متعلق انہوں نے ریفرنس بھیجا، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم سے تو انگریزوں نے ایک بڑا اچھا لفظ سوری کا ایجاد کیا، آپ جو کچھ بھی کر لیں اس کے بعد سوری کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہم نے تو غلطیاں کر لی تھی. غلطیاں ہر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں ماضی میں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. اور میں بھی یہ کہہ دوں کہ جب سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی آپس میں اب ڈائلاگز نہیں کریں گے تو ہمارے فیصلے کہیں اور جا کر ہوں گے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے، چاہے وہ جوڈیشری کرے، چاہے جو کچھ بھی کرے. پھر ہمیں اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے سیاسی جماعتوں کی آپس میں کہ ہم آپس میں بیٹھنے کے اب میں سمجھتا ہوں کہ تیار نہیں ہے دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے. اپنی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. ہم تو پہلے بھی جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی انہوں نے بہت سے چیزیں کی، بہت سے کہا کہ یو ایس کا ہوا، پھر باجوہ صاحب پہ ڈالا، جو کچھ بھی کیا کہ یہ ہوا وہ ہوا، سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جب ان کے سارے اسکرپٹ ختم ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں جس بندے نے اسکرپٹ دیا تھا وہ بندہ خود بھی ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑا اور ہمیں بھی جو ہے انہوں نے میدان میں جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اور اب ہم جو ہے سیاسی جماعتوں کے پاس اب کہتے ہیں بیٹھیں گے. اور لیکن آج میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میری ٹیم بیٹھے گی. آپ کی ٹیم پہ کیا اعتماد ہے؟ آپ کی ٹیم تو پہلے بھی جب آپ نے دھرنا ڈی چوک میں دیا تھا اور آپ کی ٹیم آتی تھی بات چیت کرتی تھی اور وہ جب سرینا تک نہیں پہنچتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے بنی گالا تو راستے میں آپ کا اسٹیٹمنٹ جاتی تھی، آپ کی جو ٹیم ہوتی تھی اس کا سب کچھ جو ہے وہاں پر وہ ضائع ہو جاتا. اب بات آتی ہے کہ چیزیں دیکھیں، جب میں پہلے ہی کہا ہے کہ جب ہم آپس میں سیاسی جماعت نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. اب جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے، علی محمد خان صاحب نے بڑی جوڈیشری کی بات کی. ہم نے اس جوڈیشری کو بھی دیکھا جس نے ایک دن یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے پارٹی کا لیڈر جو ہے جہاں پر ووٹ دے تو وہاں پر پارلیمانی پارٹی وہاں پر ووٹ دے. اگلے ہفتے ان کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پارلیمان لیڈر جو فیصلہ کرے گا، جو پارلیمان لیڈر ہوگا وہ جدھر چاہے گا اور میجورٹی جہاں پر وہ کہے گا سمجھ آ رہی ہے تو ادھر ووٹ کرے گا. ہم نے وہ جوڈیشری بھی دی رہی کہ آ کر جو ہے وہ ہمیں ضمانت دے. ہم نے وہ جوڈیشری بھی دیکھی جس میں جب ہم آصف علی زرداری صاحب کووڈ کی دنوں میں پیش ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی لہٰذا ان کو جو ہے اس پہ استثناء دیا جائے. تو ہماری پی ٹی آئی کے 2 سنسدے تھے اور ہمارے یہ جوڈیشری کہتی تھی کہ نہیں، ان کو آنا پڑے گا، کمرے کے اندر حاضری دینی پڑے گی. ایک منٹ صدف، ایک منٹ، بیلنسنگ ایکٹ کی بات بھی کی تھی نا. نہیں میری بات تو کمپلیٹ نہیں، اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو پھر کہہ دیں میں نہیں سنا. آپ تھوڑا سا لیٹ آئے نا سر. 2 منٹ صبر کریں، آپ 1 منٹ صبر کریں، میری بات سن لیں، بریک آپ اس میں دیکھیں. آپ کہتے تو میں بس کر لیتا ہوں اگر آپ ناراض ہو جائیں تو. وہی جوڈیشری
جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کہا آپ باہر ہی بیٹھے رہیں, آپ جتھے کے ساتھ آئیں, ہم آپ کی وہیں پر بھی جو ہے باہر بندہ بھجوا کر آپ کی ٹیک اوے بیئر کرا دیں گے. تو یہ چیزیں جوڈیشری جب ہوتی ہیں تو جوڈیشری پہ بھی کوشچن مارک ہوتے ہیں. اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ پڑتے. اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا.